السلام علیکم، میری آواز آ رہی؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ شروع کر لیجیے پلیز. آج شاہد بھائی نے سورہ قریش کا ترجمہ ہمیں سکھایا. انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پھر اس کی تفصیل اور تشریح مختصراً. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محمد تھا حضرت عبداللہ، اور آپ کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب. اور آپ کے پردادا جان کا کیا نام تھا؟ حضرت ہاشم. اور ان کے والد کا کیا نام تھا؟ عبد مناف. یہ وہی عبد مناف ہے جو چار اصحاب کا میں نے کل آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہاشم، مطلب، عبد الشمس اور نوفل جن کے بیٹے تھے، اور ان کے والد کا نام تھا قصی اور ان کے والد کا نام تھا کلاب. یہ ہم یاد رکھیں گے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے جا کے بنی اسماعیل سے ملتا ہے. یہ چار اصحاب تھے. قصی ابن کلاب کے چار بیٹے تھے. ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت عبد مناف جو تھے، ان کی اولاد میں سے حضرت ہاشم ہوئے، اور پھر حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہوئے، اور ان کے بیٹے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے. تو اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ، دادا جان کا نام عبد المطلب، اور پردادا جان کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف. عبد مناف کے چار بھائی تھے. کیا کیا نام تھے ان کے؟ مطلب، عبد الشمس اور نوفل اور ہاشم. یہ ان کے چار بھائی تھے، اور ان کے والد کا نام تھا قصی، اور ان کے والد کا نام تھا کلاب. اور قصی بن کلاب کو مجمع کہا جاتا تھا. کل میں نے آپ کو بتایا کیوں کہ انہوں نے عرب کے بہت سارے قبائل کو، قریش کے بہت سارے بکھرے ہوئے قبائل کو جمع کیا، ان کو ایک سیاسی اور سماجی حیثیت بخشی، ایک مکہ کے اندر ایک قریش کی ریاست قائم کی. یہ جو چار بیٹے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے. ان تجارتی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے ان کو اصحاب ایلاف کہتے ہیں. اصحاب ایلاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے الفت کے رشتے قائم کیے. جیسے شاہد بھائی نے بتایا کہ ایلاف جو ہے یہ الفت سے ہے، اور ایلاف کا مطلب وہ ہے الفت پیدا کرنے والے. تو یہ جو چار اصحاب تھے، انہوں نے مختلف، میں نے آپ کو بتایا تھا، عراق، شام، مصر اور یمن کے لوگوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے. اس وجہ سے انہیں اصحاب ایلاف کہا جاتا ہے. اب یہ جو سورہ ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات قریش کے اوپر کیے ہیں، انہیں مکہ کے اندر بسایا، مجتمع کیا، اور پھر ان کو ایک سیادت اور قیادت، ایک لیڈرشپ اور ایک ڈومیننسی عطا کی اس سارے خطے کے اوپر. میں نے ایک میپ اوپر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا. یہ میپ مجھے ایک اٹلس سے ملا، میں بہت تلاش کرتا رہا اس میپ کے لیے. یہ میپ 500 AD کا میپ ہے. اس دور میں جو جزیرۃ العرب کی ساخت تھی وہ اس طرح سے تھی. آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کی ایک طرف یمن ہے، اور نارتھ ایسٹ کی طرف یہاں پہ پرشین امپائر ہے. نارتھ ایسٹ کی طرف پرشین امپائر ہے، اور نارتھ ویسٹ کی طرف رومن امپائر ہے. بیچ میں ریڈ سی ہے، اور ریڈ سی کے اس طرف یمن کے بالکل ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایتھوپیا ہے، جہاں سے حبشہ کے لوگ آئے. اور ابراہ یہ ایک غلام تھا، اور بعد میں نیوی میں شامل ہوا. ایک نیول آفیسر کا، رومن نیول آفیسر کا غلام تھا، اور اس نے اقتدار حاصل کیا اور پھر مکہ پہ حملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی کہ مکہ ایک سینٹر بن گیا. یمن سے ساری کی ساری تجارت شفٹ ہو گئی، اور یہ ایک اس جزیرۃ العرب کے اندر ایک سینٹرل پوائنٹ بن گیا مکہ. تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر، سورہ قریش کے اندر، اہل قریش کو، اہل عرب کو، جو حجاز کے اندر یا جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والے عرب تھے، ان کو یاد دلا رہے ہیں وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی تھی. وہ نعمتیں یاد دلانے کے بعد ایک اور حکم اپنا یاد دلا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی سے یہ روایت ہے اور بحقی ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ھذا الامر فی حمیر فنزعه اللہ منهم وجعله فی القریش، کہ پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر کے قریش کو عطا کر دی۔ اس سے پہلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا۔ جب ابراہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل ایمان کا جو تمام اہل عرب کا جو ایمان تھا وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک پورے جزیرت العرب پہ قائم ہوگی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، اور پھر کیا ہوا کہ پھر یہ لوگ بلا کسی خوف و خطر کے عرب کے ہر حصے میں جاتے، اپنے تجارتی قافلے لے کے ہر علاقے سے گزرتے، پورے عرب کے اندر کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ ان کو چھیڑنا تو درکنار کہ ان کی امان میں کوئی غیر قریش بھی ہوتا تو عرب کے ارد گرد کے قبائل کے لوگ اور ارد گرد کے لوگ اس احترام کی وجہ سے ان سے اس شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ عرب میں عرب کے جزیرے میں سفر کرنے والے ہر شخص کو جان کا خطرہ ہوتا تھا، قافلوں پہ حملہ کیا جاتا، انہیں لوٹ لیا جاتا، لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف 4 مختصر فکروں سے یہ بات بتانے کی کوشش کی عرب کے لوگوں کو کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے وہی اللہ ہے جس نے اس گھر کے طفیل یہ امن تمہیں عطا کیا ہے، یہ سرداری تمہیں عطا کی، تمہاری تجارتوں کو فروغ بخشا، تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر خوشحالی نصیب فرمائی، تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا ہوتا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تجارت انہیں بخشی کہ جب سردیوں کا موسم ہوتا تو یہ گرم علاقوں کی طرف جاتے، اور جب کی طرف تجارت کے لیے جاتے، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو یہ سرد علاقوں کی طرف جاتے۔ تو ان کے دونوں طرف کے ٹریڈ روٹس میں نے اس میپ میں آپ کو دکھایا ہوا ہے، کوشش کی کہ دکھانے کی کہ ان کے ٹریڈ روٹس نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں بند ہوتے، تو گرمیوں کے اور جاڑوں کے سفر میں قریش کے تجارتی قافلے جو تھے گرمی کے موسم میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے اور رومن امپائر کی طرف جاتے، وہاں سے سامان لے کے آتے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے تھے، اور جب سردی کا موسم ہوتا تو وہ عرب کے جنوب کی طرف آتے، ویسٹ کی طرف آتے کیونکہ یہ گرم علاقے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات انہیں گنائے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس کر دیا انہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ گھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنا دیا، اور تمہیں ابراہ کے اس لشکر سے بھی بچایا کہ جس ابراہ کے لشکر کے مقابلے میں تم نے اللہ سے مدد مانگی تھی، اور پھر تم نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہی کا گھر ہے، اور تم اسی گھر کی وجہ سے سارے عرب میں محترم ہو گئے، اور تمہارے تجارتی قافلے بے خوف و خطر ہر طرف جانے لگے۔ تو تمہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے وٹ ایور یو ہیو ارنڈ، جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے، جو نصیب ہوا ہے تمہیں، یہ اللہ کے اس گھر کی وجہ سے ہے، تو اللہ کے اسی گھر کی طرف، اللہ کے اسی گھر کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے اس گھر کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور یہی اس کا اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات گنوانے کے بعد کہ جس خوف سے عرب کی سرزمین بالکل بھی محفوظ نہ تھی، عرب کی اس دور کے اندر یہ حال تھا کہ پورے ملک کے اندر کوئی ایسی بستی نہیں تھی جس میں لوگ رات کو چین سے سو سکتے، ہر وقت انہیں خطرہ لگا رہتا تھا کہ نامعلوم کوئی غارت گر گروہ اچانک سے حملہ کر دے، کوئی چھاپا مار کاروائی ہو جائے، کوئی امبش لگا کے بیٹھا ہو، کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو اپنے قبیلے کی حدود سے باہر رکھتا، جنگل کا قانون تھا، اکا دکا آدمی کا بچ کر زندہ واپس آنا ممکن ہوتا تھا اگر کوئی ایسا حملہ ہو جائے، کوئی قافلہ ایسا نہ تھا کہ جو اطمینان سے سفر کر سکتا، رستے میں ہر جگہ پہ ڈاکے پڑنے کا خطرہ ہوتا تھا، رستے میں با اثر قبائلی سردار ٹرائبل لارڈز ہوتے تھے کہ جن کو رشوت دے کے، پیسے دے کے یا اس دور کی کرنسی دے کے تجارتی قافلے خرید سے گزر سکتے تھے، لیکن قریش مکہ میں بالکل محفوظ تھے، انہیں ہر قسم کے دشمن سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا، ان کے چھوٹے بڑے اور ان کی ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے تھے،
اور اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ قافلہ حرم کے خادموں کا یعنی کہ قریش کا ہے تو کوئی پورے عرب میں ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرتا. یہ سردیوں میں بھی سفر کرتے, گرمیوں میں بھی سفر کرتے, اور صرف یہ کہہ دینا کافی ہوتا تھا کہ اگر کوئی حملہ آور آتا یا کوئی قبیلہ ان کو روکتا تاوان طلب کرنے کے لیے تو صرف یہ کہتے کہ انا من حرم اللہ, کہ میں, یا یہ کہتے کہ حرمی کا لفظ کہ میں حرمی ہوں, کہ حرم سے آیا ہوں, یا انا من حرم اللہ کہ میں اللہ کے حرم سے آیا ہوں. تو یہ کہتے ہی ہاتھ رک جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ ساری نعمتیں جو قریش کو عطا فرمائی وہ ساری نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان سے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, عبادت کرو, تم سب عبادت کرو اسی رب کی, اسی گھر کے رب کی جس نے تمہیں بھوک سے اور خوف سے امن بخشا ہے. تو یہ سارے کا سینیریو تھا. اگر ہم یہ میپ سامنے رکھیں گے تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس سے پہلے کی وہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ, آپ کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب, آپ کے پردادا جی کا نام حضرت ہاشم, اور ان کے والد کا نام عبد مناف, اور ان کے والد کا نام قصی. عبد مناف کے جو بیٹے تھے حضرت ہاشم, ان کے 4 بھائی تھے جنہیں اصحاب ایلاف کہا جاتا ہے. عبد مناف کے جو والد تھے قصی, ان کے جو والد تھے کلاب, یہ وہ تھے قصی بن کلاب, یہ وہ تھے کہ جنہوں نے سارے منتشر گروہوں کو, قریش کے منتشر گروہوں کو مجتمع کیا. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے جا کے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. تو اگر ہم یہ یاد رکھیں تو شجرے کے بہت سارے نام ہمیں یاد ہو گئے. تو یہ شجرے کے نام یاد رکھنا بھی بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے کے نام ہمیں یاد ہو, کہ آپ کی جو فیملی ٹری ہے اس کی ہمیں سمجھ ہو. میرے خیال میں میری بات ختم ہوئی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.